अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जी रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। आजकल आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पे इतना चर्चा है, सुसाइड हर कोई इस चीज़ पे बात कर रहा है। फ्रॉड, औरतों के मसले, ये वो सब कुछ चल रहा है। जब हम छोटे थे तो जब इंसान टीनेजर होता है ना, 14 से 15 साल तक, तो वो ना सेलिब्रिटीज़ को जो सेलिब्रिटीज़ इंसान देखता है ना, तो वो उनको अपना आइडियलाइज करना शुरू कर देते हैं। तो वो ज़िंदगी वो एज ऐसी होती है कि आप उन चीज़ों को ना एडमायर करते हैं। जब आप उस चीज़ में ऐसी चीज़ें देखते हैं, कोई अपनी पसंद का गाना सुनते हैं, किसी सियासतदान को देखते हैं, जिसको जो पसंद होता है, कोई एक्टर को, कोई राइटर को, मतलब इस तरह जो जो आपकी ज़िंदगी में आपको पसंद होता है ना, आप उनको आइडियलाइज़ करना शुरू कर देते हैं। और फिर उनको चाहिए, सेलिब्रिटीज़ को चाहिए कि वो अपना इतना अच्छा इम्पैक्ट छोड़ें लोगों पे कि वो उनको सारी ज़िंदगी अपना एक इमेज बना के रखना पड़ता है ऐसे लोगों को। तो हमने जो देखी हुई हैं सेलिब्रिटीज़, हमने उनका एक इम्पैक्ट देखा हुआ है अपनी लाइफ में, रियल में भी देखा हुआ है। और वैसे भी हम लोगों ने काफ़ी सर्च की, देखा, सुना, पढ़ा उनके बारे में। आजकल का दौर जो है वो गूगल का दौर है। आप देखें कि किसी ने किसी के बारे में सर्च करनी होती है तो जस्ट वो गूगल करते हैं, जिसमें से 80% जो बात होती है ना, वो फेक होती है। बातें उनके बाद सेलिब्रिटीज़ के बारे में फेक लिखी होती हैं, क्योंकि लोगों ने अपनी हाइप क्रिएट की होती है और 30% कुछ उनके बारे में सही होता है। और अगर आप देखें कि आजकल सोशल मीडिया का क्योंकि दौर है, तो जो उनके वो नीचे उनकी हेडिंग्स आ रही होती आती हैं, सेलिब्रिटी वो फलां फलां भाग गई, बीच में से जी कहाँ भाग गई, उसने जॉगिंग की। मतलब मैं आपको जस्ट एक मिसाल दे रही हूँ। तो हर बात को वो बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं। अब आपने ये देखा कि अभी जो इंडियन एक्टर ने अपनी ख़ुदकुशी की अपनी जवानी में, वहाँ के बहुत से एक्टर्स, औरतों, लड़कियों, लड़कों ने ख़ुदकुशियाँ कर लीं। और क्योंकि वो वहाँ पे कंपटीशन इतना ज़्यादा है, वहाँ पे कुछ वहाँ पे अलाउ है ड्रिंक करना, तो जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ उनकी ठीक नहीं होती, तो वो उस तरफ उनका ध्यान चला जाता है सुसाइड की तरफ। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान होने की वजह से हम लोग इस बात को समझते हैं और अपने बच्चों को बल्कि इसकी तरफ समझाना चाहिए हमें भी कि ये जो चीज़ है ये आर्जी चीज़ें हैं, ये इसमें इतनी सदाकत नहीं है। मतलब अगर आपने कुछ बनना है, कोई सेलिब्रिटी के तौर पे आप किसी को आइडलाइज कर रहे हो, तो उसके लिए आपको मेंटली फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। और ऐसी सारी हर्डल से आपको फ़ाइट करनी पड़ेगी। हाँ, मैं आपको बताऊँ अपनी एक, मैं आपको बताती हूँ मिसाल कि मेरे बच्चे क्योंकि इस फील्ड में हैं, शोबिज़ तो नहीं कह सकते, वो एक आर्ट की फील्ड में है। और हमारा वास्ता क्योंकि वो ज्वेलरी डिज़ाइनर्स भी हैं, तो रैम ज्वेलरी बहुत हमने की हुई है। कोई 10-12 साल से हम लोग मुख्तलिफ़ शोज़ के लिए बहुत डिज़ाइनर्स के साथ काम किया। तो हमारे साथ जो हुआ, क्योंकि बच्चे नए होते हैं, हमारे पीछे कोई मेल नहीं है, तो हमें मेहनत तो करनी है। तो हमने माशाल्लाह, इनका नाम है अपना एक फील्ड में, तो इन्होंने जितने भी डिज़ाइनर्स के साथ काम किया ना, तकरीबन सब ने हमें हाथ दिखाए, अपने काम करवा लिया। बहुत सौ ने पैसे मार लिए, बहुत सौ ने पैसे थोड़े दे के बाकी गायब हो गए। और एक तो ऐसा मैं डिज़ाइनर जानती हूँ जो अब बैंकरप्ट हो गया है। पैसे हमारे कोई इतने ज़्यादा नहीं, 10-15 हज़ार या 25 हज़ार, कोई इतनी अमाउंट नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए वो अमाउंट एक मैटर करती है कि हमारे कितने काम उससे संवर सकते हैं। लेकिन उनके लिए ये एक पीनट है, लेकिन वो ये भी देने को राज़ी नहीं होते, क्योंकि वो अपना एक अपने ज़ग़म में होते हैं, और वो उनको होता है कि जी हम तो लोगों को किसी तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, तो हम यही करते फिरते हैं उनके आगे।
اور یہ اتنی حقیقت ہے. میں صرف ایک ایسے بندے کو جانتی ہوں کہ میرے بچوں نے جس کے ساتھ کام کیا اس نے بڑا فیئرلی، وہ ہے، اس کا نام لینا آئی فیل پراؤڈ کہ ہمارے پاکستان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں. اس میں وہ HSY شیرو جسے کہتے ہیں، وہ بندہ جینون بندہ، اس نے کوئی پیسہ نہیں مارا، لیکن اس کے ساتھ بھی فیوچر میں ایک ہاتھ ہوا تھا کہ اس نے کسی کے پیسے مارے تھے اور اس بچے نے آگ لگا دی تھی اس کے اسٹوڈیو میں. اور یہ کیونکہ وہ فرسٹریٹ ہوتے ہیں بچے، محنت کرتے ہیں، آپ کے لیے کام کرتے ہیں. اور ایک ایسا ڈیزائنر جس نے انٹرنشپ کے جھانسے میں ان سے کام کروایا، میرا خیال ہے 4 ہفتے انہوں نے دونوں نے جا کے وہاں کام کیا، اور اتنا کام کیا کہ اس کو اگلے 3 سال کا کام، میل ڈیزائنر ہے وہ بندہ. اور انہوں نے وہ اور میری بیٹی جب اس کا کوئی ڈیزائن دیکھتی ہے تو ہنستی ہے، کہتی ہے امی یہ میں نے بنایا ہوا ہے. کہ اس نے کام کرا لیا، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں، کوئی کچھ نہیں، اور بیچ میں ان سے آف اینڈ آن کام کرواتا رہا، اور پیسے جو کمٹ ہوئے ہوتے ہیں نہیں دیتے. یہ ڈیزائنر کا ایک وہ بن گیا ہوا ہے. میں صرف آپ کو یہ بات اس لیے بتا رہی ہوں کہ پھر ہم اس ٹراما میں سے گزرتے ہیں، کیونکہ انسان کیوں محنت کرتا ہے، کیوں کام کرتا ہے، کیونکہ اس کو اپنے سلسلے چلانے ہوتے ہیں زندگی کے. جب آپ کو پیسوں سے جب آپ نے یہ سوچا ہوتا ہے کہ یہ پیسے آئیں گے اور میں نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، بچے کی فیس دینی ہے، اپنے گھر میں کھانا ڈالنا ہے، یہ کرنا ہے، لیکن وہ لوگ آپ کو پیسے نہیں دیتے، تو دل سے کیا بد دعائیں نکلتی ہوں گی وہ وہی جانتا ہے جس نے اس کو بھوگتا ہوتا ہے. اور یہ آج کل اتنی بات ہو رہی ہے عائشہ ثنا کی، آپ یقین کریں وہ عورت نہایت ہی بد زبان ہے، نو ڈاؤٹ، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. میں اس کے ساتھ 6-7 شو کیے ہوئے ہیں، جو ٹیلنٹڈ ہاؤس وائف عائشہ ثنا کے ساتھ مینا بازار میں تھے. اچھا میرے ساتھ میری بیٹی جاتی تھی، چھوٹی بیٹی، تب وہ میرا خیال ہے 12-13 سال کی تھی. تو کوئی آج سے 10 سال پہلے کی میں بات بتا رہی ہوں، 8-10 سال تو ہو ہی گئے ہیں اس بات کو بھی. اچھا وہ جو ہے ایک دن گھر آ کے مجھے کہتی ہے، یہ ایف ورڈ آپ نے بڑا سنا ہوگا سیلیبریٹیز کے منہ سے. تو گھر آ کے مجھے اس نے وہ کہا کہ امی یہ ایف ورڈ، مطلب پورا ورڈ بول کے کہتی ہے امی اس کا کیا مطلب ہے. آپ یقین کریں کہ میں تو لرز گئی. میں نے کہا تم نے یہ لفظ کہاں سے سنا؟ تو اس نے کہا امی وہ عائشہ ثنا بول رہی تھی. تو مجھے ریئلائز ہوا کہ وہ لوگ یہ بھی نہیں دیکھتے کوئی بچہ ہے بڑا ہے، زبان ان کی. اور میں نے آج تک، میرے ساتھ اس نے بدتمیزی کبھی نہیں کی، سچی جو بات ہے. کیونکہ انسان جب اپنی ڈگنیٹی رکھتا ہے، میں نے کبھی نہیں کہا جی میرے ساتھ سیلفی اتار لیں، آئی ڈونٹ لائک دس. بڑے لوگوں سے ملے، ایون مجھے یاد ہے اس کے پروگرام میں علی ظفر آیا تھا، وہ بیچارہ کہتا رہا کہ آپ اپنا کیمرہ لے آئیں اور تصویر اتار لیں، تو ہمیں ٹائم پہ ایسی چیزیں ملتی نہیں. اس نے ہمبلی مجھے کہا کہ آپ تصویر اتار لیں، لیکن وہ ہمارے پاس سامان اتنا تھا نہیں اتار سکے. لیکن وہ پھر بھی بیچارہ کھڑا رہا کہ آپ تصویر اتار لیں. اور عائشہ ثنا کو غصہ آ رہا تھا کہ یہ کیوں رکا ہوا ان کے لیے. تو وہ اس کو کہتی چلو علی چلو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب اپنی ڈگنیٹی رکھتے ہیں نا تو پھر دوسرے آپ کو کچھ نہیں کرتے. اپنی ڈگنیٹی رکھنا بہت ضروری ہے. آپ سوچیں کہ آپ بھی سیلیبریٹی ہیں الحمدللہ، جب آپ گرتے ہیں کسی کے سامنے اور زیادہ وہ کرتے ہیں تو وہ پھر لوگ آپ کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. تو یہ بندے کے ساتھ جو بھی کچھ ہوا اس میں آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ اس کا اگر بیک گراؤنڈ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا کہ وہ کس ٹراما سے گزر رہا تھا یا کیا اس کے ساتھ لوگ بیہیو کر رہے تھے، یہ چیز کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، کیونکہ ان کے معاشرے میں ڈرنک کرنا ایک کامن بات ہے. تو مے بی وہ اس حالت میں اس نے اپنے آپ کو کوئی کمزور لمحے سے وہ اس کو مشکل میں وہ گزرا. اسی لیے ہمارے قرآن پاک میں بار بار اس چیز کی تلقین کی گئی ہے کہ ان چیزوں سے دور رہیں اور اللہ کا ذکر کریں. آپ ڈپریشن میں ہوتے ہیں، اللہ کا دلوں کو مطمئن کرنے کا جو بہترین ذریعہ وہ اللہ کا ذکر ہے. تو آج کل آپ جب گوگل کرتے ہیں نا کسی پرسنالٹی، آج کل جب آپ گوگل کرتے ہیں کسی پرسنالٹی کو تو آپ دیکھتے ہیں اس میں 80% تو ایسی باتیں ہیں جو فیک ہیں،
اور 20% کچھ سچ لکھا ہوتا ہے. اس لیے جو لوگوں کے ذہن میں نا ان کی غلط امیج بیٹھنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ بہت میٹر کرتا ہے کہ جو ہمارا سوشل میڈیا ہے وہ بھی اس بات کو سمجھے کہ حقائق رکھے اگر رکھ سکتے ہیں. تو وہ بہت کچھ زندگی میں آپ کے ساتھ ہوتا ہے. ڈیزائنرز جو جن کے ساتھ ہم نے کام کیا، بڑے بڑے لوگوں نے ہاتھ کیے، بڑے پیسے کھائے، اور وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کے تو بینک کرپٹ ہو گئے، اور بینک کرپٹ ہو گئے ہیں، ڈیزائنر ہی نہیں رہے، ان کا کام ٹپ ہو گیا. تو کسی کا پیسے کھانے سے آپ بد دعائیں لیتے ہیں، آپ کوئی اچھا امیج کریٹ نہیں کرتے لوگوں کے لیے، بلکہ وہ نسل در نسل آپ کی بات چلتی ہے. اس لیے ہمیشہ دوسروں کو آسانیاں بانٹنے کی کوشش کریں. کسی سے کام کروا لینا تو بڑا آسان ہے، لیکن اپنے اچھے جو اخلاق اور اچھے کردار کی وجہ سے نا آپ اس کو آپ دوسروں پر اچھا امپیکٹ کرتے ہیں. وہ میرے بچے بلی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، تو اس لیے میں ذرا اس کو کیمرے کو تھوڑا ٹرن کرتی ہوں. تو جی یہ آج کی بات میرا دل چاہ رہا تھا میں آپ سے کچھ دل کی بات کروں. بہت سی باتیں کہنے سے رہ گئی ہیں، لیکن انشاءاللہ لوگ ریٹنگ کے لیے بہت سی فیک چیزیں کرتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے جو انسان سیدھے راستے پہ رہے اللہ تعالیٰ اس کو بھاگ لگاتے ہیں. اور مجھے ہنسی بھی آتی ہے کہ کوارنٹین میں ہر سیلیبریٹی نے ادھر اپنا یوٹیوب پہ ڈیرا جما لیا ہے، تو ہماری تو دال گلنی اس سے رہی. پر اگر محنت کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی آگے بڑھتے رہیں گے اور اپنے دل کی بات کرتے رہیں گے. اس لیے خوش رہیں، خوش رکھیں اور اچھے خوشی سے دن گزاریں، اپنی پسند کا کھانا بنائیں، بچوں کو خوش رکھیں گھر میں. میں سوچتی ہوں اگر ہمارے گھر میں کوئی مرد ہوتا تو یہاں تو چیخو پکار، کیونکہ جو میں دیکھ رہی ہوں گھروں میں چل رہا ہے سلسلے. بس اللہ تعالیٰ خیر کرے، سب کے لیے آسانیاں کرے. خوش رہیں، خوش رکھیں. اللہ حافظ.